السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال ٹی وی۔ یہ ہے پیرس دنیا کا ایک انتہائی خوبصورت شہر ہے۔ اس شہر کو دا سٹی آف لائٹ یا سٹی آف فیشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جو نئے نئے فیشن ابھر کے سامنے آتے ہیں وہ اسی شہر کے اندر زیادہ تر بنائے جاتے ہیں۔ اس شہر کے اندر ایک آئیفل ٹاور بھی موجود ہے جو کہ فرانس کی آئیڈینٹی کا سمبل مانا جاتا ہے، لیکن بہت سارے کم لوگ جانتے ہیں کہ اس شہر کے نیچے ایک ایسی ٹنل میں بنی ہوئی بھول بھلیا بھی موجود ہے جہاں 60 لاکھ انسانی ہڈیاں موجود ہیں۔ یہ اتنی زیادہ پرسرار اور خوفناک جگہ ہے کہ یہاں کوئی انسان اکیلا جائے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو ٹنل ہے یہ تقریباً 300 کلومیٹر زائد رقبے کے اوپر پھیلی ہوئی ہے اور یہ ایک بھول بھلیا جیسی بھی لگتی ہے، کیونکہ یہاں پر کئی بار ایسے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں جب لوگ اس ٹنل کے اندر جا کے راستہ ہی بھول گئے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں جب لوگ کہتے ہیں کہ انہیں اپنے علاوہ کسی دوسرے کی موجودگی کا بھی احساس ہوا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ آخر اتنی خوفناک اور عجیب سی جگہ اس خوبصورت شہر کے نیچے بنانے کا مقصد کیا تھا، تو اس کے پیچھے ایک پراپر کہانی ہے۔ دراصل بات شروع ہوتی ہے 17 سینچری سے۔ یہ وہ وقت تھا جب فرانس کے اس شہر پیرس کے اندر پلیگ نام کی ڈیزیز پھیل گئی تھی۔ یہ جو پلیگ نام کی ڈیزیز ہے یہ ایک کنٹیجیس ڈیزیز تھی، اور میڈیکل ایڈوانسمنٹ کم ہونے کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ تھے وہ مرنا شروع ہو گئے۔ یہ اتنی زیادہ تعداد تھی کہ جو ڈیڈ باڈیز تھیں وہ پیرس میں عام پڑی ہوئی ملتی تھی، جس کی وجہ سے بدبو اور تعفن پھیل جاتا تھا۔ قبرستانوں کی یہ حالت تھی کہ قبرستان مردوں سے بھر چکے تھے۔ اب پیرس کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ جو مردے ہیں انہیں پیرس سے نکال کے کسی دوسرے شہر کے اندر شفٹ کر دیا جائے، لیکن اس فیصلے کی جو مخالفت تھی وہ پیرس میں موجود چرچز نے کرنا شروع کر۔ اب قبرستان جو تھے وہ مردوں سے بہت زیادہ بھر چکے تھے۔ پھر آتا ہے سال 1780 کا۔ یہ وہ سال تھا جب پیرس میں انتہائی زیادہ بارشیں ہوئی، اور ان بارشوں کی وجہ سے جو قبروں سے باقیات تھی مردوں کی وہ باہر آ گئی، جس کی وجہ سے لوگ انتہائی زیادہ پریشان ہو گئے۔ اب پیرس کی یعنی کہ فرانس کی جو گورنمنٹ تھی اس نے فیصلہ کیا کہ کوئی ایسی پراپر جگہ ڈھونڈی جائے جہاں پر ان جو ہڈیاں ہیں یا یہ جو باقیات ہیں مردوں کی ان کو پراپر طریقے سے دفنایا جائے۔ پھر ان کے سامنے ایک ٹنل سامنے آتی ہے جس کا نام لائم سٹون ٹنل تھا۔ یہ ٹنل دراصل اس وقت بنائی گئی تھی جب پیرس شہر بن رہا تھا، اور اس ٹنل کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو پتھر یا مٹیریل پیرس شہر کی تعمیر میں یوز ہوتا تھا وہ ان ٹنل سے پیرس کے اندر لایا جاتا تھا۔ اب فرانس کی گورنمنٹ کے سامنے اور کوئی بھی آپشن نہیں تھا کہ ان مردوں کو اس ٹنل کے اندر شفٹ کیا جائے۔ اب ہوا یہ کہ ان ٹنلز کو جو تھا وہ تھوڑا سا مرمت کیا گیا، اور یہ جو مردے تھے ان کو قبر سے باہر نکال کے ان کی جو باقیات ہوتی تھی وہ اس ٹنل کے اندر لے کے آئی جاتی تھی۔ یہ جو مردے ہوتے تھے ان کو ایسے ہی اس ٹنل کے اندر لا کے نہیں پھینکا جاتا تھا، بلکہ ان کی جو ہڈیاں ہوتی تھی باقیات ہوتی تھی ان کو ایک کے اوپر ایک رکھ کے سٹیک کیا جاتا تھا، چنا جاتا تھا مختلف ڈیزائنز کے اندر۔ جب یہ مردے قبروں سے باہر نکالے جاتے تھے تو ایک پریسٹ بھی وہاں پر موجود ہوتا تھا تاکہ وہ حرمت ہی نہ ہو سکے۔ یہ جو باقیات ہوتی تھی یہ ٹرکس کے اندر رکھ کے رات کے وقت اس ٹنل کے اندر شفٹ کی جاتی تھی۔ یہ کام تقریباً 2 سال تک جاری رہا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ جب فرانس کے اندر انقلاب آیا تب بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ قتل ہوئے تھے جن کی ہڈیاں یا جن کی باقیات بھی اسی ٹنل کے اندر لا کے چنی گئی تھی۔ بقایا یہ کافی زیادہ خوفناک جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ٹورسٹ یہاں پر آتے ہیں ان کے لیے یہ جگہ اٹریکشن کا باعث بنتی ہے، اور اکثر یہاں پر لوگ گائیڈ کی زہری نگرانی کے اندر وزٹ بھی کرتے ہیں۔ اس جگہ کو کیٹاکومز آف پیرس بھی کہا جاتا ہے۔ بقایا آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریے گا۔ اگر آپ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو میرے چینل بلال ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کے بعد آنے والے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نیو ویڈیوز کا لنک آپ کو ملتا رہے۔ اس وقت کے لیے خدا حافظ۔